آج ہم ایک ایسی آواز کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسے جادوگر کی جن کی آواز آج بھی اتنے سالوں بعد بھی ہمارے دلوں میں گونجتی ہے، محمد رفیع۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس کئی مضامین، کئی رپورٹس ہیں جن کی روشنی میں ہم آج کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی، ان کے فن کی گہرائیوں کو سمجھیں۔ مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں، بلکہ جو ہمارے پاس ذرائع ہیں، جنگ، ڈان، انڈیپینڈنٹ اردو وغیرہ، ان سے ان کی شخصیت کو، ان کے فن کی باریکیوں کو اور ان کی جو لازوال میراث ہے اس کو سمجھنا ہے۔ بالکل، کوشش یہی ہے کہ کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جو شاید کم سنی گئی ہوں یا جن پر کم غور کیا گیا ہو۔ تو پھر شروع کرتے ہیں ان کی بالکل ابتدائی زندگی سے۔ اچھا، ایک بات جو اکثر سننے میں آتی ہے وہ ان کی جائے پیدائش کے بارے میں ہے۔ کچھ ابہام سا ہے، کوٹلہ سلطان سنگھ یا سیالکوٹ۔ ہاں، یہ بات ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ معتبر روایات ہیں اور خود رفیع صاحب نے بھی جو بتایا، اس کے مطابق ان کی پیدائش 24 دسمبر 1924 کو امرتسر کے پاس ایک گاؤں ہے، کوٹلہ سلطان سنگھ، وہاں ہوئی۔ اچھا، امرتسر میں؟ جی، اور خاندان کوئی 2.5 سال بعد پھر لاہور منتقل ہو گیا۔ لاہور میں پھر ان کا بچپن گزرا۔ والد صاحب کا کیا کام تھا؟ حجام کی دکان تھی سنا ہے۔ جی، والد صاحب کی حجام کی دکان تھی، حالانکہ ان کا اصل تعلق کاشتکاری سے تھا۔ گھر کا ماحول کافی مذہبی تھا اور والد صاحب کو یہ گانا بجانا کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ اور وہ مشہور واقعہ گلی میں گانے والے فقیر کا، کہتے ہیں اس نے بڑا اثر ڈالا تھا ننھے رفیع پر۔ ہاں، وہ تو بہت ہی اہم واقعہ مانا جاتا ہے۔ ایک فقیر گلی سے گزرتا تھا، گاتا وا کھیڈن دے دن چارنی مائے۔ ہاں سنا ہے۔ تو بس وہ ننھے رفیع اس آواز کے پیچھے پیچھے چل پڑتے تھے گنگناتے ہوئے۔ شاید وہ پہلا رابطہ تھا موسیقی سے، ایک دم قدرتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اثر اتنا گہرا تھا کہ آخری عمر تک وہ اس فقیر کو یاد کرتے تھے۔ یعنی موسیقی تو جیسے رگ رگ میں تھی۔ اچھا، اور وہ جو پہلی پبلک پرفارمنس تھی کے ایل سہگل کے شو میں، وہ بھی تو اتفاقاً نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہ بھی قسمت کی بات تھی۔ کوئی 13 سال کے ہوں گے، کندن لال سہگل کا شو تھا، اور اچانک لائٹ چلی گئی۔ اب منتظمین پریشان کہ مجمع کو کیسے بٹھائیں۔ کسی نے کہا جی یہ لڑکا ہے رفیع، یہ گا لیتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا بھائی تم گاؤ، بغیر مائک کے ہی سنا دو۔ اور جب انہوں نے گایا تو بس سب حیران رہ گئے۔ واہ! خود سہگل صاحب بھی بہت متاثر ہوئے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک موڑ تھا۔ لیکن ظاہر ہے صرف قسمت نہیں، انہوں نے باقاعدہ سیکھا بھی۔ کن لوگوں سے تربیت حاصل کی؟ نہیں، بالکل باقاعدہ تعلیم لی۔ استاد وحید خان، فیروز نظامی، پنڈت جیون لال مٹو، چھوٹے غلام علی خان، استاد عبد الوحید خان، استاد برکت علی خان، ماسٹر عنایت حسین، یہ سب اپنے وقت کے بڑے نام تھے۔ جی۔ ان سب سے انہوں نے موسیقی کے رموز سیکھے۔ ریڈیو لاہور پر بھی گانا شروع کیا، اور پھر وہ پہلی فلمی ریکارڈنگ ہوئی، پنجابی فلم تھی گل بلوچ، زینت بیگم کے ساتھ۔ جی، زینت بیگم کے ساتھ۔ موسیقار شیام سندر تھے۔ کوئی 1941 یا 44 کی بات ہوگی۔ تو لاہور سے پھر ممبئی کا سفر، یہ یقیناً فیصلہ کن تھا۔ 1945 میں پہنچے بمبئی؟ بالکل، 1945 میں ایک حمید بھائی تھے، ان کے ساتھ آئے۔ شروع میں بھنڈی بازار میں ایک کمرے میں ٹھہرے، اور پھر نوشاد علی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ والد صاحب نے ایک سفارشی چٹھی لکھ کر دی تھی۔ اچھا، چٹھی کے ذریعے؟ جی، اور نوشاد صاحب وہ تو تھے ہی جوہری، انہوں نے آواز سنی اور فوراً پہچان لیا۔ پہلا موقع دیا کورس میں گانے کا، فلم پہلے آپ میں۔ اچھا، کورس میں شروع میں؟ جی، گانا تھا ہندوستان کے ہیں ہم۔ لیکن یہ تو شروعات تھی، اصل پہچان تو غالباً جگنو سے ملی۔ ہاں، وہ بڑا بریک تھا۔ اس سے پہلے 46 میں گاؤں کی گوری اور انمول گھڑی بھی آئیں، لیکن 1947 میں جب جگنو آئی اور اس میں نور جہاں کے ساتھ وہ دو گانا تھا، یہاں بدلا وفا کا، بے وفائی کے سوا کیا ہے۔ بس اس گانے نے تو انہیں ہر جگہ مشہور کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور یہیں سے وہ دور شروع ہوا جسے ہم ان کا عروج کہہ سکتے ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی پہچان جو ہر کوئی مانتا ہے وہ تھی ان کی ورسٹیلٹی، مطلب ہمہ گیریت۔ بالکل، کیا نہیں گایا انہوں نے۔ کلاسیکی رنگ ہوں، رومانوی گیت ہوں، اداسی، قوالی، بھجن، ملی نغمے، مزاحیہ گانے، لوریاں تک۔ جی، لوریاں بھی۔ ہر جذبہ، ہر رنگ ان کی آواز میں ملتا تھا۔ اور صرف اردو ہندی نہیں، پنجابی، مراٹھی، گجراتی اور بھی کئی زبانوں میں گایا۔ اور ایک کمال جو مجھے ہمیشہ حیران کرتا ہے، وہ ہر ایکٹر کے لیے آواز بدل لینا۔ دلیپ کمار کے لیے الگ ٹون، شمی کپور کے لیے وہ انرجی،
جانی واکر کے لیے وہ مزہ یہ کیسے کر لیتے تھے؟ یہ واقعی ان کی خداداد صلاحیت تھی. وہ صرف دھن اور لفظوں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ایکٹر کون ہے، اس کا انداز کیا ہے، پردے پر وہ کیسے دکھے گا. اچھا. اور پھر وہ اس کردار میں ڈوب کر گاتے تھے. سننے والے کو لگتا ہی نہیں تھا کہ رفیع گا رہے ہیں، لگتا تھا کہ دلیپ کمار خود گا رہے ہیں یا شمی کپور ناچتے ہوئے گا رہے ہیں. یہ نقل نہیں تھی، یہ اس کردار کو آواز دینا تھا. کمال تھا. اچھا، اب ذرا ان موسیقاروں کی بات کرتے ہیں جن کے ساتھ مل کر یہ جادو تخلیق ہوا. نوشاد صاحب کا نام تو سب سے پہلے آتا ہے. استاد شاگرد کا رشتہ تھا نا؟ جی بالکل. نوشاد صاحب تو انہیں اپنا شاگرد مانتے تھے اور رفیع صاحب ہمیشہ انہیں اپنا گرو کہتے رہے. نوشاد صاحب کی موسیقی میں وہ کلاسیکی پختگی تھی اور رفیع صاحب کی آواز میں وہ رینج تھی جو ان کی دھنوں کو نبھا سکتی تھی. بیجو باورا کے گانے تو او دنیا کے رکھوالے اور من تڑپت ہری درشن کو آج، یہ تو مثالیں ہیں. پھر مغل اعظم، دیدار، امر، کیا کیا شاہکار ہیں. اور نوشاد کی اس کلاسیکی بنیاد سے ہٹ کر ایس ڈی برمن کے ساتھ ان کا کام، اس میں ایک الگ ہی نرمی، ایک الگ جدیدیت محسوس ہوتی ہے. بالکل. ایس ڈی برمن نے رفیع صاحب کی آواز کا ایک اور ہی رمن نکالا، خاص طور پر وہ جو دھیمے سروں میں سوز اور لوچ تھا نا، جی اس کو برمن دا نے کمال استعمال کیا. جیسے پیاسا کا یہ محلوں یہ تختوں، یا گائیڈ کے وہ گانے کیا سے کیا ہو گیا، دن ڈھل جائے. ہاں، گائیڈ تو کمال البم تھی. بالکل. یا پھر تیرے میرے سپنے. ان گانوں میں رفیع صاحب کی آواز کی ایک الگ ہی کیفیت ہے. وہ انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک ریٹنگ میں ایس ٹی برمن کو نمبر 1 کہا گیا تھا کہ انہوں نے رفیع کی آواز کو سب سے خوبصورتی سے استعمال کیا. اچھا، یہ دلچسپ بات ہے. پھر شنکر جے کشن، ان کے ساتھ تو ہٹ گانوں کا انبار ہے. بہارو پھول برساؤ تو جیسے پہچان بن گیا تھا. شنکر جے کشن کی موسیقی میں ایک الگ شان تھی، ایک رومانس تھا. اور بہارو پھول برساؤ تو بی بی سی کے سروے میں صدی کا مقبول ترین گانا قرار پایا تھا. واقعی؟ جی. پھر وہ یاد نہ جائے یا تیسری قسم کے گانے، سب ایک سے بڑھ کر ایک. اور وہ جو ردم کے بادشاہ کہلاتے تھے، اوپینئر، ان کی شوخ دھنوں میں رفیع صاحب کیسے جچتے تھے؟ اوپینئر کا تو انداز ہی الگ تھا. ان کی موسیقی میں ایک توانائی تھی، ایک پنجاب کا ٹچ تھا. رفیع صاحب کی وہ جو مردانہ بھرپور آواز تھی، وہ نیئر صاحب کی دھنوں پر بالکل فٹ بیٹھتی تھی. کشمیر کی کلی کا وہ گانا، یہ چاند سا روشن چہرہ، بالکل. یا نیا دور کے گانے، پھر وہی دل لایا ہوں کا آنچل میں سجا لینا، کلیاں. ان میں جو مستی ہے وہ رفیع اور نیئر کا کمال ہے. تعداد کے لحاظ سے تو شاید لکشمی کانت پیارے لال کے ساتھ سب سے زیادہ گانے گائے، کوئی 373 کے قریب. جی ہاں، ان کے ساتھ بہت لمبا ساتھ رہا، بہت کام کیا، بہت ہٹ گانے بھی دیے. دوستی کا چاہوں گا میں تجھے، یا میرے ہمدم میرے دوست کا چھلکائیں جام، بہت مشہور ہوئے. بہت مشہور ہوئے. حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں کوانٹٹی زیادہ تھی، کوالٹی شاید ہمیشہ ویسی نہیں رہی جیسی دوسروں کے ساتھ تھی، لیکن ہٹ تو بہت دیے. اور مدن موہن، غزلوں کے بادشاہ، ان کے ساتھ کام کیسا تھا؟ وہ تو بالکل الگ مزاج کے موسیقار تھے. اوہو، مدن موہن اور رفیع صاحب کا کام تو ایک الگ ہی دنیا ہے. مدن موہن کی دھنوں میں جو پیچیدگی، جو گہرائی تھی، اسے رفیع صاحب کی آواز نے امر کر دیا. تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، یا حسین شام کو دل میرا کھو گیا، میں نگاہیں تیرے چہرے سے ہٹاؤں کیسے. ایسا لگتا ہے جیسے دھن اور آواز ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے. اور روشن صاحب، برسات کی رات کی قوالیاں تو آج بھی لاجواب. روشن صاحب کی موسیقی میں ایک خاص مٹھاس تھی، شائستگی تھی. چاہے وہ برسات کی رات کی قوالیاں ہوں یا تاج محل اور ممتاز کے گیت جیسے رہیں نہ رہیں ہم، رفیع صاحب نے ان میں جان ڈال دی. فہرست تو بہت لمبی ہے. روی ہیں، 14ویں کا چاند، بابل کی دعائیں، کلیان جی آنند جی، چترگپت، آر ڈی برمن، خیام، مطلب ہر بڑے موسیقار نے ان کے ساتھ کام کیا. بالکل. اور ہر ایک نے ان کی آواز کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو دریافت کیا. یہی ان کی عظمت تھی. اب آتے ہیں اس دور پر جس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں. 70 کی دہائی میں جب رفیع صاحب کچھ عرصے کے لیے گانے سے کنارہ کش ہو گئے تھے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کشور کمار کی مقبولیت بڑھ رہی تھی اس لیے. ہاں، یہ بات بہت کہی جاتی ہے اور شاید کچھ لوگوں کو آج بھی یہی لگتا ہو. لیکن ان کے بیٹے شاہد رفیع نے ایک انٹرویو میں جو جنگ میں چھپا تھا، بالکل الگ وجہ بتائی ہے. اچھا، کیا وجہ تھی؟
ان کے مطابق وجہ پروفیشنل نہیں تھی بلکہ خالصتاً مذہبی تھی۔ والد صاحب نے 71-72 میں حج کیا تھا۔ جی۔ وہاں ان کی کچھ علماء سے ملاقات ہوئی جنہوں نے انہیں یہ احساس دلایا کہ یہ جو گانا بجانا ہے یہ شاید اسلام میں ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے۔ مطلب اپنے کریئر کے عروج پر اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے؟ جی، حج سے واپس آ کر انہوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ میں اب نہیں گاؤں گا، ریٹائر ہو رہا ہوں، اور خاندان کو لے کر لندن منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ لندن؟ جی، یہ بہت بڑا دھچکا تھا سب کے لیے، انڈسٹری کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے۔ سب نے سمجھایا، بھائیوں نے، دوستوں نے، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو پھر واپسی کیسے ہوئی؟ کس نے انہیں منایا؟ ہوا یہ کہ لندن میں ہی ایک مذہبی شخصیت نے انہیں سمجھایا کہ بھائی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو یہ ہنر دیا ہے تو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے اسے استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ نکتہ اہم ہے۔ پھر جب وہ ممبئی واپس آئے تو نوشاد صاحب، جن کی وہ بہت عزت کرتے تھے، انہوں نے بھی انہیں قائل کیا کہ تمہاری آواز لاکھوں لوگوں کو خوشی دیتی ہے، یہ بھی تو ایک خدمت ہے۔ ان باتوں کا اثر ہوا اور انہوں نے دوبارہ گانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن واپسی کے بعد کیا انہیں پہلے جیسا کام ملا؟ شاید رفیع نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی سے کام نہیں مانگا۔ جی، یہ ان کی خودداری تھی۔ انہوں نے کسی سے کہا نہیں کہ مجھے کام دو، لیکن کام خود ان کے پاس آیا اور وہ جلد ہی دوبارہ مصروف ہو گئے۔ مگر یہ واقعہ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اپنی یقین پر کتنے پکے تھے۔ کچھ اور واقعات بھی بڑے مشہور ہیں۔ بیجو باورا کا وہ گانا او دنیا کے رکھوالے، اس کی ریکارڈنگ کا قصہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ تو ان کی ریاضت کی انتہا ہے۔ کہتے ہیں نوشاد صاحب نے بہت اونچا سر لگوایا تھا، رفیع صاحب نے صرف اس ایک سر کو سادھنے کے لیے 15 دن ریاض کیا۔ 15 دن؟ جی، اور جب فائنل ریکارڈنگ ہوئی تو اتنا زور لگا کر گایا کہ گاتے گاتے گلے سے خون آ گیا۔ یا اللہ، واقعی؟ جی، اور اس کے بعد وہ 10 دن تک گا نہیں سکے تھے۔ ناقابل یقین۔ یہ ہوتی ہے لگن۔ اور وہ جو قصہ ہے کہ ایک پھانسی کے قیدی کی آخری خواہش تھی یہ گانا سننے کی؟ جی، یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ ایک قیدی کو پھانسی ہونی تھی، آخری خواہش پوچھی تو اس نے کہا مجھے مرنے سے پہلے رفیع صاحب کا او دنیا کے رکھوالے سنوا دو۔ تو سنوایا گیا؟ ہاں، جیل والوں نے ٹیپ ریکارڈر پر سنوایا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی آواز میں کیسی طاقت تھی، کیسا اثر تھا۔ ایک اور واقعہ ان کے نام کے حوالے سے بھی ہے نا؟ پدم شری ایوارڈ کے وقت نہرو جی سے کچھ کہا تھا انہوں نے؟ جی، یہ 1967 کی بات ہے۔ پدم شری مل رہا تھا تو انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت نہرو سے درخواست کی کہ میرا پورا نام محمد رفیع لکھا اور پکارا جائے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ اکثر میڈیا صرف رفیع لکھتا یا کہتا تھا، انہیں اس پر اعتراض تھا۔ وہ اپنی پوری شناخت کے ساتھ پہچانے جانا چاہتے تھے۔ یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ اتنی شہرت، اتنی کامیابی، لیکن انسان کیسا تھا؟ سبھی ذرائع، سبھی لوگ جو انہیں جانتے تھے یہی کہتے ہیں کہ انتہائی عاجز، منکسر المزاج، بالکل درویش صفت۔ شہرت کبھی سر پر سوار نہیں ہوئی۔ سادہ رہتے تھے، نماز روزے کے پابند تھے اور ہر کامیابی کو اللہ کی دین سمجھتے تھے۔ دریا دلی کے قصے بھی بہت ہیں۔ بہت۔ اکثر نئے پروڈیوسر ہوتے تھے یا جن کے پاس پیسے کم ہوتے تھے، ان سے یا تو فیس لیتے ہی نہیں تھے یا بہت کم لیتے، کئی بار تو اپنی جیب سے مدد کر دیتے۔ پیسے کا لالچ تو تھا ہی نہیں۔ لتا منگیشکر جی کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا؟ سنا ہے بیچ میں کچھ ناراضگی بھی ہو گئی تھی۔ ویسے تو بہت عزت اور محبت تھی دونوں میں، بالکل بہن بھائی جیسا رشتہ کہتے ہیں، لیکن وہ رائلٹی والا مسئلہ ہوا تھا۔ اچھا، رائلٹی کا؟ جی، لتا جی اور کچھ دوسروں کا خیال تھا کہ گانے کی کمائی میں گلوکار کا بھی حصہ ہونا چاہیے بار بار، جبکہ رفیع صاحب سمجھتے تھے کہ ایک بار فیس لے لی تو بس حق ختم۔ اس بات پر اختلاف اتنا بڑا کہ کوئی 3 سال تک دونوں میں بات چیت بند رہی۔ 3 سال؟ جی، بعد میں پھر نرگس دت جیسی شخصیات نے بیچ میں پڑھ کر صلح کروائی۔ اچھا، اب ذرا ان کی ذاتی زندگی کی طرف آئیں، خاص طور پر تقسیم ہند نے ان پر کیا اثر ڈالا؟ ہاں، یہ ایک تکلیف دہ باب ہے۔ ان کی پہلی شادی ان کی کزن تھیں بشیرہ بی بی، ان سے ہوئی تھی۔ ایک بیٹا بھی تھا سعید۔ جی۔ تقسیم کے وقت جو فسادات ہوئے لاہور میں، ان میں بشیرہ بی بی کے والدین قتل ہو گئے۔ اوہ خدایا۔ اس صدمے اور خوف کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں ہی رہیں گی، جبکہ رفیع صاحب کا کیریئر بمبئی میں تھا، وہ وہاں رہنا چاہتے تھے۔
تو علیحدگی ہو گئی۔ جی، حالات ایسے بن گئے کہ راہیں جدا ہو گئیں۔ بیٹا بھی والدہ کے ساتھ پاکستان میں ہی رہا۔ قانونی طور پر طلاق نہیں ہوئی تھی شاید، لیکن عملی طور پر جدائی تھی۔ رفیق صاحب یہاں سے باقاعدگی سے خرچہ بھیجتے رہے۔ بعد میں پھر انہوں نے بمبئی میں بلکیس بانو سے دوسری شادی کی۔ یہ وہی حمید بھائی کی سالی تھیں جن کے ساتھ وہ بمبئی آئے تھے۔ اس شادی سے ان کے 6 بچے ہوئے، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ تقسیم نے واقعی گہرے زخم چھوڑے ہوں گے۔ اچھا، آخر میں ان کی میراث، ان کی لیگیسی پر بات کرتے ہیں۔ محمد رفیع صاحب کا انتقال تو بہت جلدی ہو گیا، صرف 55 سال کی عمر میں۔ 31 جولائی 1980 دل کا دورہ پڑا۔ لیکن وہ اپنے پیچھے جو چھوڑ گئے ہیں، ہزاروں گیتوں کا خزانہ، جو آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی زندہ ہے، کروڑوں دلوں میں۔ انہیں واقعی بھارتی فلمی موسیقی کے سنہرے دور کا سب سے بڑا ستون کہا جاتا ہے۔ سرکاری اعزازات بھی ملے، پدم شری ملا۔ جی، 1967 میں پدم شری ملا، 6 بار فلم فیئر ایوارڈ جیتا، بہترین گلوکار کا، نیشنل ایوارڈز بھی ملے۔ اور کمال یہ ہے کہ مقبولیت آج تک کم نہیں ہوئی۔ 2024 میں ان کی پیدائش کو 100 سال پورے ہوئے، دنیا بھر میں یاد کیا گیا۔ ان کی آواز ایسی ہے جو نسلوں سے آگے نکل گئی، سرحدوں سے پار چلی گئی۔ آج بھی نئے گلوکار ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ سونو نگم کو تو لوگ کہتے ہی ہیں آج کا رفیع۔ ہاں بالکل۔ ان کے علاوہ محمد عزیز، شبیر کمار، انور، کتنے ہی گلوکار ہیں جنہوں نے ان کا انداز اپنانے کی کوشش کی۔ یہ ان کے فن کی بڑائی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو محمد رفیع صرف ایک گلوکار نہیں تھی، وہ ایک پورا عہد تھے۔ ان کی زندگی میں جدوجہد بھی تھی، بے مثال کامیابی بھی، ذاتی دکھ بھی تھے، اور گہرا مذہبی ایمان بھی۔ جی، اور ان کی فنی عظمت ان کی ورسٹیلٹی میں تھی۔ ہر جذبے کو سر دینے کی صلاحیت، ہر ایکٹر کے لیے آواز بدلنے کا وہ ہنر، اور یہ جاننا بھی اہم ہے کہ وہ جو بیچ میں رکے وہ کسی پروفیشنل وجہ سے نہیں بلکہ اپنے مذہبی یقین کی وجہ سے رکے تھے۔ بالکل۔ اور ان کی میراث، وہ ان کی آواز کا جادو ہے جو آج تک قائم ہے۔ ایک ایسا فنکار جو اتنی اونچائی پر پہنچ کر بھی زمین سے جڑا رہا، عاجزی، انسانیت۔ انہوں نے موسیقی اور ایمان دونوں کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چلنے کی بڑی مخلص کوشش کی۔ یہی چیز انہیں ایک عظیم گلوکار کے ساتھ ساتھ ایک بڑا انسان بھی بناتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کے آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ سوچئے گا کہ آخر وہ کیا چیز ہے کسی آواز میں جو دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی اسے اتنا ہی تازہ، اتنا ہی دل کو چھونے والا بناتی ہے جیسا کہ محمد رفیع کی آواز آج بھی ہے۔